روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن میں اس کے حالات بدل جائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ سورہ کوثر تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ویسے بھی پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آج جو وظیفہ سورہ کوثر کا اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا اچانک سمندر کہاں سے آ گیا، اچانک دولت کی یہ بارش ہماری زندگی میں کیسے ہو گئی۔ آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو اگر جو میرے بھائی بہن بدلنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو اتنی دولت ملے گی آپ کو کہ وہ دولت آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ لوگ اگر رات دن پیسہ بانٹتے پھرو گے، لوگوں کو دیتے پھرو گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بینک والے بھی سر پکڑ لیں گے کہ یہ آخر پیسہ اتنا کہاں سے لایا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کے گھروں میں جھگڑے ختم کر دے گا، کیونکہ عزیز ساتھیوں میری بہنوں بھائیوں، آپ کے گھروں میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب آپ کے جھگڑوں کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کی خالی جیب، آپ کی دنیا میں خالی جیب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں۔ خالی جیب جس کی ہوتی ہے اس کی نہ گھر میں عزت ہے، نہ رشتہ داروں میں، خاندان میں، کہیں دوستوں میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ خالی جیب والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو ایسے بھرے گا کہ آپ لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے کہ آپ کے حاسدین ہیں، یا جو ایسے لوگ ہیں جو آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں میں اتنی دولت کر دے گا۔ پہلے تو آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی نسلیں بھی اگر خرچ کرنا چاہیں تو دولت ختم نہ ہوگی۔ سکون سے بیٹھ جائیں، اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لیں۔ جس دن پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، کوئی نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی پابندی، اور جتنے دن پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ آپ لوگ اگر صرف ایک دن بھی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل کر لینا، ایک دن، یوں تو آپ چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ لوگ صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ لوگ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ اگلا دن کب آئے اور ہم دوبارہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وظیفے کے میرے بتلانے میں ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی اور شاید میں بتا بھی نہ سکوں، اتنے فائدے ہیں۔ آپ لوگوں کی اگر ایسی آپ کی حالت ہے، کوئی بیماریاں ہیں آپ لوگوں کے جسم میں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو مریض ہے وہ خود یہ وظیفہ پڑھ لے، یا اس مریض کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں، بھائی بہن، دوست، مائیں، بیٹیاں، کوئی بھی رشتہ دار اس کے اپنے، وہ بیٹا ہے، بہو ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کو شوہر ہے، اس کو پڑھ کے پھونک مار دے 1 مرتبہ 3 مرتبہ۔ یہ پورا عمل جو بتاؤں گا یہی پڑھ کے اس مریض کو پھونک مار دے۔ جو بھائی بہن بے روزگار ہیں، جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل پیسہ نہیں، وہ یہ وظیفہ خود پڑھ لیں۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں کہاں کہاں سے دولت آئے گی۔ غیبی دولت جو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیبی دولت کا ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح پڑھیں اور شام کو ہمیں رزق مل جائے، تو آج آپ کو غیبی دولت کا ایک آزمودہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ غیبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کا، غیبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا
ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، چاہے نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لینا۔ ویڈیو میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنی دکان پہ پڑھ لو، جہاں موجود آپ لوگ جہاں پر بیٹھے ہو وہیں پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ جس دن پڑھنا شروع کرو، چاہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جیسے بدھ کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو بدھ والے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ آپ چاہیں تو جمعرات کو بھی پڑھ لیں، آپ چاہیں تو جمعے کو بھی پڑھ لیں، جہاں کہیں ہو جس دن پڑھنا چاہیں سکون سے بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں، دن کی پابندی نہیں، جگہ کی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے جہاں پر بیٹھ کر پڑھنا ہو وہاں سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود پاک جو آپ کو پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک خاص درود پاک پڑھ کے بتاؤں گا، درود خضری، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ جائے گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، بہت ہی پاورفل درود پاک ہے۔ صرف اس درود پاک کو بھی آپ لوگ پڑھ لو نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد پریشانی دور ہو جائے۔ تو آج کا جو عمل ہے اس میں آپ لوگوں کو میں درود خضری بتاؤں گا، پڑھ لینا، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود خضری میں نے پڑھ کے بتایا، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، ایک مرتبہ درود خضری پڑھ لیں۔ درود خضری پڑھنے کے بعد آپ تمام بہن، بھائی، دوست، احباب اب کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ جب ایک مرتبہ آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیا یا درود خضری پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ، ضروری نہیں کہ آپ لوگ درود خضری پڑھیں، آپ کو اگر نہ پڑھنا آئے یا نہ پڑھنا چاہتے ہوں یا کوئی اور درود پاک پڑھنا ہو تو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام بہن، بھائی، دوست، احباب جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پورا عمل سمجھیے گا، اپنی طرف سے جلدی سے چلے مت جائیے گا۔ بہت سی اہم باتیں آپ لوگ مس کر جاتے ہیں، بہت سی ضروری باتیں آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں، اس لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو پڑھنا کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو اسی وقت دوبارہ آپ لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ایک ساتھ، اور پھر 7 ٹائم، میں نے 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بتائی، لیکن آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے ایک ہی ساتھ۔ جب سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد عزیز ساتھیوں، بہنوں، آپ کو ایک وظیفہ فوراً پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، بہنوں، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آج کے عمل میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 اسم پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، ہے یا عزیزو یا اللہ، ایک مرتبہ پڑھیں،
दोनों वज़ाहिफ को, दोनों इस्म को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा। किस तरह पढ़ना है कि सबसे पहले एक मर्तबा पढ़िएगा या अजीज़ू या अल्लाह, एक मर्तबा हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ लें या अजीज़ू या अल्लाह, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ें या अजीज़ू या अल्लाह। ये वजीफ़ा जो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये वजीफ़ा या अजीज़ू या अल्लाह का वजीफ़ा दोनों वज़ाइफ को जैसा कि मैंने बताया मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह इस वजीफ़े को आपको आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है और इस वजीफ़े को आपको सिर्फ़ और सिर्फ 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा इस वजीफ़े को आप तमाम दोस्त अहबाब बहनें भाई बुज़ुर्ग पढ़ लें, इसके बाद आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने शुरू में वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ लीजिएगा। और दुरूद पाक जब पढ़ लें तो इसके बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।